اس سیاسی گرفتاری سے زیادہ یہ کسی کی انا کی تسکین تھی. یہ اب وقت ثابت کرے گا کہ کس کی انا کی تسکین کے لیے خان صاحب کو اس بونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا. پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی سیاسی جماعت کو اگر وہ کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں ان کو پھر 1971 یاد رکھنا چاہیے. خواجہ پاکستان جو کہ عام ایک سولجر ہوتا ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتا ہے ملک کے پاکستان کی حفاظت کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ان پر بھی دعویٰ بول رہے تھے, ان پر بھی پتھراؤ کر رہے تھے. جس طریقے سے خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس سے ہمارے دل چھلنی ہے. ہمیں بہت تکلیف ہے. رینجرز کو اس طریقے سے عوام کے محبوب لیڈر کے ساتھ برتاؤ اور سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس کے بعد عوام بے قابو ہوئی ہے, وہ مشتعل ہے, اس کے اوپر اب ہمارا قابو نہیں ہے. وائس آف نیشن میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان, میرے ساتھ گریز اقبال صاحب موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو موجودہ ملکی حالات ہیں, کور کمانڈر ہاؤس پر دھاوا بول دینا یا پھر بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئیں اس ساری صورتحال میں, مظاہروں میں, پورے پاکستان میں 300-400 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں, لوگ مرے ہیں, ان کے حوالے سے میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا؟ اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی, موجودہ سیاسی صورتحال کس طرف جا رہی ہے جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر, کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہونا پورے پاکستان میں ہی تقریباً ہوا ہے اور جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو لوگ مر رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ خبریں نہیں آ رہی. جی اس طرح ہے کہ ایک تو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور جو حملہ ہوا ہے وہ افسوسناک عمل ہے. وہ کس نے کروایا؟ اس میں دیکھیں جی عوام نکلی ہوئی تھی اس میں. اب کیا یہ تو جب انویسٹیگیشن ہوگی پتہ چلے گا, لیکن تحریک انصاف کی یہ پالیسی نہیں ہے. ہم تو قیادت کی طرف سے اس طرح کا کوئی آرڈر نہیں تھا؟ نہیں, قیادت کی طرف سے بھی اور پارٹی کی طرف سے کسی قسم کا کارکنان کو حکم نہیں تھا کہ وہ توڑ پھوڑ کریں یا اس طرح کی کوئی حرکت کریں. البتہ جس طریقے سے خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس سے ہمارے دل چھلنی ہے, دل زخمی ہے اور ہمیں بہت تکلیف ہے. رینجرز کو اس طریقے سے عوام کے محبوب لیڈر کے ساتھ برتاؤ اور سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس کے بعد عوام بے قابو ہوئی ہے, وہ مشتعل ہے, اس کے اوپر اب ہمارا قابو نہیں ہے. ہم جب تک خان صاحب کو یہ رہا نہیں کرتے ہمارے احتجاج جاری رہیں گے. یہ پرچے, یہ ان کی جو گرفتاری ہیں, جن کا جو لاٹھی چارج ہے, تشدد ہے, یہ ہمیں ہمارے مقصد سے پیچھے نہیں رکھ سکتا. خواجہ پاکستان جو کہ عام ایک سولجر ہوتا ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتا ہے ملک کے پاکستان کی حفاظت کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں ان پر بھی دعویٰ بول رہے تھے, ان پر بھی پتھراؤ کر رہے تھے. یار یہ تو اب پاک فوج کو خود سوچنا چاہیے کہ ایسی کیا محرکات ہیں کہ آج عوام اور فوج آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہے. ہم تو پاک فوج کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں اور ہمارے دل میں پاک فوج کے لیے بہت زیادہ مقام ہے, رسپیکٹ ہے. وہ ہمارے ماتھے کا جومر ہے. ہمارے فوجی بھائی ہیں, اس ملک کی بقا و سلامیت کے لیے وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر وہی عوام جو ان کے اوپر پہلے پھول برساتی تھی, وہ آج اگر ان کے اوپر پتھر برسا رہی ہے تو یہ سوچنا چاہیے پاک فوج کو, ان کے جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں اس طرح کے لمحات آئے. میرے خیال میں رینجرز کو خان صاحب کو گرفتار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر نیب نے, پولیس نے خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا تو یہ پولیس کا کام تھا, اس کو کرنے دیتے. اس سے پہلے آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی, اس کے بعد یہ سارے حالات خراب ہوئے. تو اس وقت ایسے لگ رہا ہے جیسے جو فوج کی سینئر قیادت ہے وہ پارٹی بنی ہوئی ہے, وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہماری بھی اتنی پاک فوج ہے جتنی ان کی ہے. تو اس لیے یہ سیاسی لڑائی ہے, ہمیں سیاسی طریقے سے لڑنے دیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم اپنے حقوق کی جدوجہد کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہمارا ایک نظریہ ہے, ہماری ایک سوچ ہے. اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو ہمارے سے آ کے ٹیبل ٹاک کرے. لیکن اس طریقے سے اگر ہم تشدد کے ذریعے دبانے کی کوشش کریں گے تو اس طرح عوام کو نہیں آپ دبا سکتے. ابھی جو موجودہ صورتحال ہے, جلاؤ گھراؤ کا ماحول ہے, عوام مشتعل ہوئے ہیں. مریم اورنگزیب کا بیان آتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ریلیف ملا تو ملک میں آگ میں جلے گا ملک. دیکھیں آج تو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو خان صاحب کی گرفتاری ہے وہ ایک غیر قانونی عمل تھا اور کورٹ کے احاطے سے ان کو گرفتار کیا گیا. یہ سیاسی گرفتاری ہے؟ یہ سیاسی گرفتاری سے زیادہ یہ کسی کی انا کی تسکین تھی, کسی کا کوئی پرسنل, کس کی؟ جو بھی تھا. یہ اب وقت ثابت کرے گا کہ کس کی انا کی تسکین کے لیے خان صاحب کو اس بونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا. جب ایک شخص نے خود اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا ہے, وہ عدالت میں پیش ہو گئے ہیں, تو اس کے بعد گرفتاری کی تو مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی. اور آج چیف جسٹس صاحب نے خود یہ ریمارکس دیے ہیں کہ اگر ایک آدمی کورٹ کے اندر پیش ہو کے خود کو سلنڈر کر دیتا ہے پھر اس کو اس طریقے سے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب 2018 کا الیکشن آنے والا تھا تو یہی ساری صورتحال پی ایم ایل این کے ساتھ تھی. اب وہ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. اس ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہ اب ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارا ان کا آپس میں کمپیریزن ہی نہیں ہے.
وہ انہوں نے پاکستان کو لوٹا، وہ ساری دولت اکٹھی کر کے باہر لے گئے، ان کے سارے بزنسز باہر ہیں، ان کی فیملیز باہر ہیں، ان کے بچے باہر ہیں، ان کے سارے ایسٹ باہر ہیں۔ خان صاحب نے تو اس کے مقابلے میں پاکستان کو شوکت خانم دیا، نمل یونیورسٹی دی، اور اب جس کیس کے اندر ان کو گرفتار کیا وہ یونیورسٹی بنائی۔ تو خان صاحب کا اور ان کا تو کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ ایک طرف انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، کرپشن کی انبار لگا دیے، تو اس لیے ہمارا کیس ان سے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو آپ دیکھیں ان کی کب چادر چار دیواری کا، جس طریقے سے خان صاحب کے زمان پر کے گھر کو اتنے دن محصور رکھا گیا، آیا ہم نے ذاتی عمرہ پہ حملہ کیا تھا، ہم نے تو نہیں کیا۔ تو ادارے اپنا کام کریں، ہمیں تو اداروں کے کام کرنے پہ اعتراض نہیں ہے۔ اگر نیب نے خان صاحب کو گرفتار کرنا تھا تو جو قانونی طریقہ کار تھا وہ اپناتے وہ۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو یہ کارکنان کو میسیج نہیں دینا چاہیے تھا کہ بھائی آپ احتجاج کریں، احتجاج آپ کا حق ہے لیکن پرامن رہیں؟ میں تو ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں تمام کارکنان سے درخواست کرتا ہوں کہ جب تک خان صاحب کی رہائی عمل میں نہیں آتی، ہمارا پرامن احتجاج حق ہے اور وہ جاری رہے گا۔ ہم روڈز بھی بند کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے اور ہم اپنی آواز بلند کریں گے۔ آپ پرامن رہیں، پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور یہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے پروپیگنڈا میں نہ آئیں، یہ ان کی آپ سازش کو ہے۔ لگتا ہے کہ یہ ساری جو صورتحال تھی، پولیس کی گاڑیاں چلائی گئیں، تھانوں پر حملہ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی گئی، یہ ساری چیزیں غلط تھیں؟ یہ ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ ہماری نہ یہ پالیسی ہے، نہ ہمارا کون ان سے لوگ تعلق تھے ہے۔ یہ؟ یہ کنہوں؟ نامعلوم افراد ہیں، یا نامعلوم افراد کہاں سے آئے؟ یہ ریاستی اداروں کا کام ہے کہ تحقیقات کریں، چیک کریں وہ کون لوگ تھے۔ ہمارا کارکن تو کوئی نہیں پکڑا گیا، نہ گاڑی کو آگ لیکن لگا۔ مقدمات تو پی ٹی آئی پر بنے گے، دہشت گردی کے اور سارے۔ وہ تو سیاسی مقدمات ہیں نا جی، وہ ہمیں دبانا چاہتے ہیں، ہمیں ہماری آواز دبانا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ سیاسی لوگ ہیں، ان کی اس وقت پاپولیرٹی ہے، یہ الیکشن کا اصل سارا کام تو کیا جا رہا ہے کہ الیکشن آؤ 14 مئی کو جو لیکن 14 مئی کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال اب 2 دن رہ گئے ہیں پیچھے؟ نہیں، وہ تو الیکشن تو نہیں کروانا چاہ رہے نا، جنہوں نے آئین کو تسلیم نہیں کیا ان سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کا اگلا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم تو جی سڑکوں پہ ہیں، ہمیں پوری پارٹی لیڈرشپ کو گرفتاریاں دینی پڑے، ہمیں جیلوں میں جانا پڑے، ہم جس طرح کا مرضی ظلم و ستم کریں، جب تک یہ الیکشن نہیں کرواتے ہم سڑکوں پہ، اور ہم اپنے حق کے لیے احتجاج کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہو گئے، علی محمد خان صاحب گرفتار ہو گئے، فواد چودھری صاحب گرفتار ہو گئے، پارٹی قیادت تمام تقریباً گرفتار ہو چکی ہے۔ پارٹی کو لیڈ کون کرے گا؟ ہماری 7 رکنی کمیٹی بنی ہوئی ہے، شاہ محمود صاحب اس کے سربراہ تھے، تو اگر ان میں سے جو بھی گرفتار ہوتا جائے گا اس کے نیچے ایک پورا اسٹرکچر ہے، وہ لیڈ کرے گا۔ بہت لوگ ہیں، بہت بڑی پارٹی ہے، سننے میں آ رہا ہے ابھی اور مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ سر جتنی مرضی گرفتاریاں کریں، میں خود گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، جو ہمارا حق ہے، جمہوری حق ہے۔ اگر یہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیتے ہیں تو ہماری یہ ساری سیاسی تحریک، اس کے بعد یہ احتجاج ختم ہو جائیں گے۔ ہم تو ان سے ایک ہی بات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے کر ختم کر دیا جائے۔ پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی سیاسی جماعت کو اگر وہ کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں تو پھر ایسے سوچ پہ اور ایسے پلانرز کے اوپر پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، پھر ان کو پھر 1971 یاد رکھنا چاہیے۔ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا ہے۔ عمران خان صاحب ریلیز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگلے چند دن میں؟ مجھے آج امید پیدا ہوئی ہے، جیسے چیف جسٹس صاحب نے ایکشن لیا ہے، اور اگر چیف جسٹس صاحب نے انصاف میں اپنی فیصلہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ گرفتاری کالعدم قرار دیں گے اور خان صاحب رہا ہوں گے انشاءاللہ۔ عدلیہ سے انصاف کی امید ہے؟ مجھے پوری امید ہے۔ آزاد عدلیہ؟ آزاد عدلیہ جی، بالکل۔ ہمیں ہمارا اداروں پہ اور عدلیہ پہ پورا اعتماد ہے۔